آکسفورڈ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر مور پالٹ کیا کہتا ہے؟ مور پالٹ نے کہا کہ اگر اسلام اپنے ماننے والے کو روزہ کے علاوہ کوئی اور دوسری عبادت نہ دیتا تو روزہ سے بڑھ کر کے ان کے پاس کوئی دوسری اور نعمت نہ ہوتی، یعنی کہ سب سے بڑی نعمت یہ روزہ ہوتا اگر مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو روزہ کے علاوہ کچھ اور نہ دیتا تو۔ اللہ اکبر۔ غیروں کو اس بات کا احساس ہے، غیروں کو اس بات کا احساس ہے کہ روزہ کتنی عظیم عبادت ہے، اور آج کل کے مسلمان یہ معمولی دھوپ کو ڈر جا رہے ہیں کہ نا باپ میرے ہاتھ سے نہیں ہوا تھا، یہ سورج کئی لاکھ میل اوپر ہے تو آج ہم حیران اور پریشان ہو جا رہے ہیں۔ ذرا سوچئے میرے دوستو، ذرا تصور میں لائیے کہ ایک لمحہ ایسا بھی آنے والا ہے جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہمارے سر کے اوپر ہوگا۔ 1 میل۔ راوی حدیث، بخاری کے جو راوی حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس 1 میل سے مراد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا تھا، آیا کلومیٹر والا 1 میل یا سرما لگانے والا 1 میل؟ جو سرما لگاتے ہیں نا لکڑی، اسے بھی میل کہا جاتا ہے، وہ 1 میل سر کے اوپر ہوگا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ آج آپ اتنی تھوڑی سی دھوپ اور تبش کو ڈر جا رہے ہیں، کل جب سورج سر کے اوپر ہوگا تب آپ کہاں جائیں گے، کہاں بھاگیں گے؟ یہاں تو بچنے کے لیے کولر بھی ہے، ایسیا بھی ہے، ہر کچھ ہے، تمام طرح کی سہولتیں بھی ہمیں دستیاب ہے، لیکن حشر کے میدان میں قیامت کے دن اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا، وہاں ایک ہی راستہ ہوگا، نیک اعمال۔ اگر روزہ رکھیں گے تو اللہ بچا لے گا، نیک اعمال کریں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، قرآن مجید کی تلاوتیں کریں گے تو سب بچا لے گا۔ یہ روزے آپ کی سفارش کریں گے، جی ہاں یہ ساری حدیث ہے، یہ روزے، یہ قرآن آپ کے حق میں سفارش کریں گے، یہ سورہ بقرہ آپ کے اوپر صاحبان بن جائے گا، یہ صدقہ و خیرات آپ کے اوپر صاحبان بن جائے گا کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں۔ لیکن لوگ عبادتوں سے بھاگ رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ ہمارا اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ میرے دوستو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اور جو انسان روزہ نہیں رکھتا ہے اس کا دین اور اسلام تو خطرے میں پڑ ہی جاتا ہے، اور وہ انسان خود اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی رکھنے سے ایک انسان بڑی بڑی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ جتنی بھی بڑی بڑی بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں سے انسان بچ سکتا ہے، شوگر سے، بلڈ پریشر سے جسے بی پی کہتے ہیں، ہارٹ اٹیک سے، اور کیا کہتے ہیں کہ کینسر سے۔ یہ کینسر جیسی خطرناک بیماریوں سے بھی ایک انسان روزہ رکھ کر کے بچ سکتا ہے، اور اس پر ڈاکٹروں نے ریسرچ کیا ہے، تحقیق کیا ہے کہ شوگر سے اور کینسر سے بچنے کا علاج یہ روزہ ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ ایران یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ڈاکٹر عزیزی اور ڈاکٹر بہنام، یہ میڈیکل سائنس آف ایران کے بہت بڑے بڑے پروفیسر ہیں، اس نے کہا کہ روزہ ہر طرح کے بیماروں کے لیے بہت مفید ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا کہا؟ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ ریسرچ کر کے بتلا رہے ہیں کہ روزہ یہ ہر طرح کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے، اور بالخصوص شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان لمبی عمر پاتا ہے، جی ہاں، اور روزہ رکھنے سے انسان جلدی بوڑھا بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے چوتھا فائدہ یہ بھی ہے میرے دوستو کہ روزہ رکھنے سے انسان کے خون میں کچھ کمی نہیں ہوتی ہے، آپ کا وزن کم ہوگا، پورے مہینہ میں روزہ رکھنے سے آپ 3-4 کلو کم ہو جائیں گے، لیکن آپ کے باڈی کے اندر جو خون وغیرہ کی تعداد ہے، جو کوانٹیٹی ہے وہ کم نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے روزہ رکھنے سے انسان کا امیونٹی سسٹم اور پاور بہت اچھا ہوتا ہے۔ جو کم عقل ہے، جو نادان ہے اور پیٹ پجاری لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے ایک انسان کمزور پڑ جاتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، جبکہ امریکہ کا ایک ڈاکٹر ابراہیم سید ہے، اس نے ریسرچ کیا، جو جانور اتنی لمبی عمر کیسے پاتے اس پر اس نے سرچ کیا تھا۔ اس کے اندر اس نے یہ کہا کہ کم خوراک لینے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے، کم کھانے سے عمر لمبی ہوتی ہے، اور کم خوراک لینے سے
انسان کے جسم میں جو زہریلے مادے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں اور جسم کا نظام مضبوط ہوتا ہے، جو امیونٹی پاور سسٹم ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ میرے دوستو دیکھیے اللہ کا فرمان کتنا سچ ہے نا، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور تو اور سنیے، روزہ رکھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے، سبحان اللہ، جی ہاں سنیے غور سے، روزہ رکھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ روزہ ہر طرح کے ڈپریشن اور ٹینشن کا علاج ہے۔ روزہ ایک انسان کو طاقتور بناتا ہے۔ نمبر 10، یہ 10واں فائدہ ہے، روزہ ایک انسان کے موٹاپے کو کنٹرول کر کے اسے خوبصورت جسم والا بناتا ہے۔